تفسیر القرآن آج کا سبق سورۃ التوبہ آیت نمبر 10 سے 12 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ ترجمہ: یہ کسی بھی مومن کے معاملے میں کسی رشتہ داری یا معاہدے کا پاس نہیں کرتے، اور یہی ہیں جو حدیں توڑنے والے ہیں۔ لہٰذا اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو یہ تمہارے دینی بھائی بن جائیں گے، اور ہم احکام کی یہ تفصیل ان لوگوں کے لیے بیان کر رہے ہیں جو جاننا چاہیں۔ اور اگر ان لوگوں نے اپنا عہد دے دینے کے بعد اپنی قسمیں توڑ ڈالی ہوں اور تمہارے دین کو تانے دیے ہوں تو ایسے کفر کے سربراہوں سے اس نیت سے جنگ کرو کہ وہ باز آ جائیں، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی قسموں کی کوئی حقیقت نہیں۔ ان آیات میں یہ واضح کر دیا گیا کہ اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کر لے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سے بھائیوں سا سلوک کریں، اور جو تکلیفیں اس نے اسلام لانے سے پہلے پہنچائی ہیں ان کو بھلا دیں، کیونکہ اسلام اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں اور زیادتیوں کو مٹا دیتا ہے۔ مزید فرمایا کہ قسمیں توڑنے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائیں، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بعض قبائل مرتد ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے جہاد کیا۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں سے تمہارا معاہدہ تھا اور وہ پہلے ہی عہد توڑ چکے، یا جن سے معاہدہ 9 مہینے تک باقی ہے، وہ اس دوران معاہدہ توڑ دیں، ان سے جہاد کرو۔ اور یہ جو فرمایا گیا اس نیت سے جنگ کرو کہ وہ باز آ جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری طرف سے جنگ کا مقصد ملک گیری کے بجائے یہ ہونا چاہیے کہ تمہارا دشمن اپنے کفر اور ظلم سے باز آ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔